آپ سب کی خدمت میں میر امان حوزائی کا سلام قبول ہو۔ یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، جہاں جہاں آپ اس کلپ کو دیکھیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں۔ آج جس نامور مصنف کا انتخاب کیا ہے وہ اپنے زمانے کے بہت ہی معروف ناول نگار تھے اور ریڈیو پاکستان سے ان کی پہچان ہے، ان کی وابستگی جو ہے بہت دیر پا رہی اور کارآمد رہی اور پر اثر رہی۔ میری مراد ہے ممتاز مفتی۔ ممتاز مفتی کی کتاب تلاش اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ قرآن حکیم ایک مذہبی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے اور صراط مستقیم کے متعلق ہدایات ہیں۔ میں نے دیکھا کہ قرآن میں تو ایک جہان آباد ہے، وہ مذہب پر محدود نہیں، وہ تو ایک دانش کدہ ہے جس میں ہر موضوع پر بات کی گئی ہے۔ لکھی ہوئی تاریخ سے بہت پہلے کی کہانیاں ہیں، اختلافات کے متعلق ہدایات ہیں، تخلیق کائنات کے متعلق اشارے ہیں، نباتات، حیوانات، جمادات سے متعلق عام علوم کی باتیں، حکمت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، ادویات کی باتیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، خلا، ہر موضوع پر دانش کی باتیں۔ مختصر یہ کہ جسے میں دریا سمجھتا تھا وہ سمندر نکلا۔ ایک نو مسلم انگریز نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ دو دوست تھے، ایک تاجر اور دوسرا ملاح۔ تاجر نے ملاح کو قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ دکھایا اور بولا اسے پڑھو۔ ملاح نے اس وقت ورق گردانی کی، اتفاق سے ایسا صفحہ کھل گیا جس میں سمندری طوفان کا ذکر تھا۔ ملاح اسے پڑھنے لگا، پڑھتا رہا، پھر بولا یار یہ محمد تھا، کیا وہ ذات کا ملاح تھا؟ تاجر نے کہا نہیں، ملاح نہیں تھا، وہ تو لقادق صحرا کا رہنے والا تھا، تو ضرور اس نے سمندری سفر کیا ہوگا۔ تاجر بولا نہیں، اس نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں نہیں مانتا۔ ملاح چلایا، اس نے اس کتاب میں سمندری طوفان کی ایسی تفصیل لکھی ہے جو صرف وہ شخص لکھ سکتا ہے جس نے سمندری طوفان دیکھا ہو، بیتا ہو، کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا۔ تاجر نے کہا نہیں، اس نے سمندری طوفان کا کبھی نہیں بیتا تھا۔ اگر ایسا ہے، ملاح چلایا، اگر ایسا ہے تو یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھی، یقیناً یہ کتاب الہامی ہے۔ صرف سمندری طوفان کی بات نہیں، قرآن میں ہزاروں برس پرانی کہانیاں ایسی تفصیل سے لکھی ہیں جیسے کوئی آنکھوں دیکھی پر کمنٹری کر رہا ہو۔ بادشاہوں کے نام، شہروں کے نام، قوموں کے نام اور ان کے کردار، ان کی ثقافت اور ان کے مذاہب، ہر بات تفصیل سے رقم ہے۔ جب قرآن اخلاق پر بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کتاب اخلاقیات کی کتاب ہے۔ وہ انسانی رشتوں کے جملہ پہلوؤں پر بات کرتا ہے۔ ماں باپ سے کیسا سلوک روا رکھنا چاہیے، مہمان سے کیسا، دشمن سے کیسا، بادشاہ کو رعایا سے کیسا سلوک روا رکھنا چاہیے اور رعایا کو بادشاہ سے کیسا۔ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن مسلمانوں سے نہیں بلکہ بنی نوع انسان سے مخاطب ہو۔ ہاں، تو قرآن پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ پھر مجھے یہ شوق چڑھ آیا کہ دیکھوں دانشوروں کا قرآن سے متعلق کیا خیال ہے، ایسے دانشوروں کا جو اس کے حق میں یا اس کے خلاف تعصب نہ رکھتے ہوں، جن کا نقطۂ نظر جذباتی نہ ہو بلکہ حقیقت پسند ہو۔ میں نے دیکھا کہ آج کے دانشور اور سائنسدان جنہیں قرآن کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے، حیران ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے، ایسی کتاب تو کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ویسے تو 1400 سال پرانی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں
जो पुरानी महसूस हो, कोई बात ऐसी जिस के बारे में कहा जा सके कि यह बात पुराने ज़मानों में सही मानी जाती थी। इस किताब का अंदाज और रुख ताज़ा और शगुफ्ता है और वो आज के साइंसी मालूमात से हम आहंग है। कुरान की दूसरी हैरान कुन बात यह है कि इसका अंदाज तहकुमाना नहीं। आमतौर पर मजहबी किताबें हुक्म चलाती हैं कि लोगों ये करो खबरदार, और वो ना करो, यूं करो वो करो। जो हम कह रहे हैं इस पर सच्चे दिल से ईमान ले आओ। खबरदार, दिल में शक व शुबहात न लाना, मोहब्बत न करना। हम जो कहते हैं ये सच है तो फिर शक व शुबे का क्या मतलब है? बस तुम पर फर्ज है कि इसे सच मानो। मुहक्किक और साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान का अंदाज ऑथोरिटेरियन नहीं, वो सोच, विचार, अक्ल या फिक्र से मना नहीं करता। कुरान की बात करने का अंदाज दूसरी मजहबी किताबों से सरासर मुख्तलिफ है। मसलन कुरान कहता है, कोट, अच्छा तो तुम इसे सच नहीं मानते तो फिर तुम ही सोचो कि सच क्या है। अगर तुम नहीं जानते तो उन लोगों से मशवरा करो जो जानते हैं, अनकोट। दूसरा कोट, अगर तुम इस किताब को सच नहीं मानते तो ज़रूर इसमें गलतियां होंगी, तजादात होंगे, यानी ऐसी बातें जो एक दूसरी को झुटलाएं। तुम इस किताब में गलतियां तलाश करो, लेकिन तुम एक गलती भी तलाश नहीं कर सकोगे, अनकोट। आज साइंसदान कुरान के इस रवैये पर हैरान हैं, क्योंकि ये वो रवैया है जो साइंसदानों ने अपना रखा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।